Iqbal. Yasin. Iya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، بے شمار انعامات ہیں۔ کوئی گھڑی ہم پر ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں اللہ کی کوئی نعمت ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے ہم سب قاصر ہیں۔ اللہ نے ان گنت نعمتوں سے نوازا۔ ان تمام نعمتوں میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تین نعمتیں ہمیں آپ کو بہت ممتاز طریقے سے دے رکھی ہیں، بہت عمدہ نعمتیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو انسان بنایا اپنی ہزاروں مخلوق کے بیچ۔ خدا وحدہ لا شریک لہ کوئی بھی شکل پیدا کر سکتا ہے، کسی چرندے کی، درندے کی، پرندے کی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ انسان دنیا کی مخلوق میں سب سے اونچی مخلوق، سب سے باعزت مخلوق، سب سے زیادہ اس کو خوبصورت بھی بنا۔ 14ویں کی رات کے چاند سے بھی زیادہ انسان خوبصورت ہے، چاہے وہ افریقہ کا کالا حبشی کیوں نہیں، اس کو سب سے زیادہ اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی۔ دوسری نعمت تعالیٰ شاہ نے ہمیں آپ سے میرے بھائیوں ایمان کی نعمت سے نوازا۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے بیچ میں تعالیٰ شاہ نے ہمیں ایسے خاندانوں میں، گھروں میں پیدا کیا کہ جس گھر کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اس کے رسول کو جانتے ہیں، دین قرآن کو جانتے ہیں، آخرت جنت جہنم کو مانتے ہیں۔ ہم نے ایسے گھرانوں میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے جنم لیا۔ خدا چاہتا ایسے گھروں میں پیدا کر دیتا جو دین، قرآن، ایمان، اسلام سے واقف نہیں۔ ہم بھی اس سے کورے رہ جاتے ہیں، زندگی کھا پی کر گزر جاتی ہے، اور آدمی مرنے کے بعد بھی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے میرے بھائیوں مجھے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا۔ اور تعالیٰ شاہ نے ایک تیسری چیز ہمیں عطا فرمائی کہ ہمیں آپ کو اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائی۔ آخری دنیا کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی امت کے لیے ہمیں آپ کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کا فضل ہے۔ کہ اس امت کے بڑے فضائل ہیں قرآن و حدیث میں، بڑی خوبیاں ہیں، اس کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس امت کو خیر امت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہت بڑے انسان ہو، بہت اچھے لوگ ہو۔ خدا وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں آپ کو خیر امت کہا۔ قرآن کے اندر اور بھی قوموں کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ نے کسی کے لیے خیر امت کا لقب پسند نہیں فرمایا، اس امت کو خیر امت کا لقب دیا۔ یہ دنیا میں سب سے اخیر میں آئے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ محشر کے میدان میں اہل جنت کی 120 صفیں لگے گی، 120 صفیں۔ ایک صف میں پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنی بڑی تعداد ہوگی جنت میں جانے والوں کی، کہ 120 صفیں، 120 لائنوں میں 80 لائنیں اس امت کی ہوگی، 80 لائنیں میں آپ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس امت کی خوبی ہے۔ کیا یہ اتنی بڑی خوبی اللہ نے ہمیں آپ کو کیوں دے رکھی ہے میرے بھائیوں؟ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوبی سے اس لیے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے ایک عالمی کام کیا ہے۔
ہم عالمی نبی کے امتی ہیں. ہمارے نبی کی نبوت قیامت کے سورج اگنے تک ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اگلے نبیوں کو جو محنت عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ محنت کا مجھے آپ کو مکلف اور پابند کیا ہے. اس لیے قرآن میں تعالیٰ شانو نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. ہمارا جان، ہمارا مال، یہ سب چیزیں اللہ کے یہاں سودا ہو چکا ہے. اللہ اس کا خریدار ہے. جب چیز خریدی جاتی ہے تو اس کی قیمت دی جاتی ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے اس کی قیمت جنت اور اس کے بلند درجات دے کر کے رکھی ہے کہ جو جتنا جان، جو جتنا مال کھپائے گا، جو جتنا میرے بھائیو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو لگائے گا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اونچی بڑی جنت اپنے یہاں عطا فرمائے گا. اس امت کی فضیلت ہے. ہمیں دونوں چیزوں کا حکم ہے. ہم نمازی بنے، دوسرے نمازی بنے، اس کی محنت کریں. ہم روزے رکھیں، دوسرے لوگ روزہ رکھیں، اس کی محنت کریں. ہم اللہ کے پورے دین پر چلیں، اللہ کے پورے دین پر دوسرے لوگ کیسے چلنے والے بن جائیں. لوگ اپنی جہالتوں سے، غفلتوں سے کیسے نکل کر یہ دین کے پابند بنے، اور یہ بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ہم بھی حضور کی امت میں ہیں، ہم پر بھی اللہ کے دین کی محنت کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو سمجھ کر یہ لوگ بھی اپنی جانوں کو، مالوں کو لگانے والے بن جائیں، نقل و حرکت کرنے والے بن جائیں. اس کی محنت فکر کرنا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے، ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ذمہ داری. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوبی سے نوازا ہے اور ایسی محنت، ایسا کام عطا فرمایا کہ آدمی لگاوے تھوڑا اور حاصل کرے بہت زیادہ. ایک آدمی جماعت میں چلا جاتا ہے، 40 دن لگتے ہیں، 40 دن اس کا جان مال لگتا ہے، 40 دن اس کا کاروبار بند رہتا ہے، 40 دن اس کی جاب نوکری سے چھٹی رہتی ہے، ملازمت سے. دکھنے میں یہ 1.25 مہینہ ہے، دکھنے میں یہ 4 مہینے ہیں، لیکن میرے بھائیوں علاقوں میں چل پھر کر جب محنتیں ہوتی ہیں تو اس محنت کے نتیجے میں جتنا دین وہاں وجود میں آتا ہے، جتنے اللہ کے احکام زندہ ہوتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہوتے ہیں، جوانوں میں دین زندہ ہوتا ہے، عورتوں میں دین زندہ ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، لوگ غفلت سے دور، غفلت سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ سارا کا سارا کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ کہ علاقے میں ایک جماعت نے کام کیا. اس جماعت نے کام کیا، اس کی برکت سے علاقے میں نمازیں زندہ ہو گئی، نمازانے زندہ ہو گئی، مسجدیں آباد ہو گئی، گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو گئی، گھروں میں اللہ کا ذکر زندہ ہو گیا. لوگ سچائی، امانت داری کے راستے پر آئے، لوگوں نے غفلت، گناہوں کی زندگیاں چھوڑی. جماعت کا چلہ لگا ہے، جماعت کے چند ہزار روپے لگے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اتنی بڑی خیر وجود میں آتی ہے کہ جس کا میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور ایسی خیر جو پھیلنے والی ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آدمی بھلائی کی طرف کسی کو رہبری کر دے اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دیا جاتا ہے، بھلائی کرنے والے کو جتنا دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ دعوت کے نام سے نقل و حرکت پوری دنیا میں چل رہی ہے. اس حرکت سے یہی بات چاہی جاتی ہے کہ نکلنے والے اپنے دین کو مضبوط کریں، اپنے عمل کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو اعمال پر جمانے والے بنے، اپنے آپ کو غفلت سے نکالنے والے بنے، اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کرنے والے بنے، اپنی فکروں کا رخ صحیح کرنے والے بنے. اور پوری دنیا اپنی دنیا کے لیے جیتی ہے، پوری دنیا اپنی روٹی بوٹی کی فکر میں جی رہی ہے. اس محنت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ بھائی خالی دنیا نہیں ہے، خالی دنیا نہیں ہے، اللہ نے مرنے کے بعد کی آخرت کی ہمیشہ کی ایک زندگی رکھی ہے. حضرت مایوسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اپنے 6 نمبر
ہمارے یہاں 6 نمبر ہے نا، 6واں نمبر ہے تفریغ وقت دعوت. اس دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے اچھا کھانا ہو، اچھا پینا ہو، اچھا لباس ہو، اچھی سواریاں ہوں، عمدہ مکانات ہوں، ہم اپنی اس محنت کے ذریعے یہ بات لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہر آدمی اپنی دنیا کو عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر بنانے کی محنت فکر کرتا ہے، کہ اللہ کے راستے کی اس نقل و حرکت اور اس جان مال لگانے کے ذریعے سے وہ اپنے مرنے کے پیچھے کی آخرت کی زندگی میں خدا اس کے مکانات کو عمدہ سے عمدہ بنا دے، اس کا لباس اچھا سے اچھا کر دے، خدا اس کا کھانا بہترین بنا دے، خدا اس کے لیے سواریوں کا بہترین نظم قائم کر دیں، اسے ہمیشہ ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی زندگی تندرستی امن عافیت کے ساتھ مل جائے. ہم اپنے 6 نمبر کے ذریعے سے امت کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی جان مال کو استعمال کریں، صحیح جگہوں پر لگاویں. خدا پاک نے اس امت کو جان مال اسی لیے دے رکھی ہے، کھانے پینے پر اپنی ضرورت کے لیے لگاؤ، مکان سواری پر اپنی ضرورت کی حد تک لگاؤ. یہ ضرورتیں تھوڑی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں خواہشات پر لگانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہے. یاد ہے جس کے لیے بوجھتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے. خواہشات ایسی ہے میرے بھائی، اس کا کوئی کنارہ انت نہیں ہے، اس کا کوئی چھیڑا نہیں ہے. ہاں، ضرورتیں محدود ہوتی ہیں، ان ضرورتوں پر دیا ہوا اللہ کا جان مال لگا کر میرے بھائیوں دوسری چیزیں اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے لگاویں. اس نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت کو یہ پیغام ہے، پوری امت کو یہ بات سمجھانا ہے کہ آدمی اپنی جان مال کے ذریعے سے اپنی آخرت بناوے، اپنی بھی بناوے، دوسروں کی بھی بناوے، اور دوسروں کی بنانے کے لیے نقل و حرکت کرنے والے بنے. اس لیے ہمارے اجتماع کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ بڑے سے بڑی مقدار میں یہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا یہ سارا مجمع طے کر دیں، ہمارا یہ جتنا مجمع ہے نا، یہ سارا مجمع یہ آپ نے ترتیب بنا کر جاویں، سارا مجمع اس بات کو طے کرے یہاں سے نکلنے کو کہ بھئی ہم جتنے آئے 3 دن کے لیے نہیں، ہم یہاں سے 4 مہینے چلے جائیں، یہاں سے چلہ چلے جائیں. یہ سارا مجمع نکل جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا. اللہ کے مبارک بندے ہیں، خوش نصیب بندے ہیں، سعادت مند لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول کیا ہے. یہ اس وقت ہمارے اجتماع سے انشاءاللہ آج نکلیں گے، یہ علاقوں میں چلیں گے پھریں گے. کاش یہ سعادت ہم سب کو نصیب ہو جائے. اندر کی تمنا ہے، اندر کے ارادے، اندر کے میرے بھائیوں ہمارا شوق اس چیز کے ساتھ ہوتا. لیکن طے کرو، گھروں پر جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم نکلنے کی جلدی سے جلدی تیاری کریں گے، ہے نا. یہ نہیں کہ گھر میں جا کر پھر کاروبار کے اندر گم ہو جائیں گے، اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں گے. نہیں، ہم تو آخرت کے لیے ہیں، ہم آخرت کے سپوت ہیں، ہم دنیا میں اپنی جنت آباد کرنے آئے ہیں. ہم کاروبار میں اپنے دنیا کی جتنی معاشی شکلیں ہیں ان میں رہ کر اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے میرے بھائیوں اس دین کی محنت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کے لیے، دیر سے دیر، دور سے دور جانے کے لیے ہم تیاری کرنے کے لیے جائیں گے. اور جب ماشاءاللہ 15 دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد ہماری تیاری ہو جائے، ہم اپنی مسجدوں سے اپنی جماعتیں بنا کر نکلیں گے. اور نکل کر کیا کریں گے؟ وہاں علاقوں میں محنت کریں گے. کیا محنت کریں گے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر چاہے 3 دن نکلیں، چاہے 40 دن نکلیں، چاہے 4 مہینے نکلیں، اندرون میں کام کریں، باہر ملکوں میں اللہ ہم کو لے جاویں، ہے نا، توفیق دے اللہ وہاں لے جاویں. کہ ہمارے یہاں میرے دوستوں بھائیوں کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سب کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بھی صحیح وصول ہوگا، ہمارا جان مال بھی ٹھکانے پر لگے گا. اور 4 مہینے میں چلے میں وقت لگانے سے جو بات مقصود ہے کہ زندگیوں کا رخ بدلے، اندر کی سوچ بدلے، اندر کی فکر بدلے. ہاں، آدمی کی محنت جو ہے نا اس کے فکر کے تابع ہوتی ہے. آدمی کی محنت ہاتھ پیر ادھر چلتے ہیں جدھر فکر چلتی ہے. جس فکر کا آدمی پر غلبہ ہوتا ہے آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرف جھونکتا ہے، اس کا زیادہ جھکاؤ لگاؤ اسی طرف ہوتا ہے. اگر ہماری آپ کی فکر میرے بھائیوں آخرت بن جائے گی تو ہمارا جھکاؤ اور لگاؤ بھی آخرت اور آخرت کو آباد کرنے والی محنت کی طرف ہو جائے گا. یہ جان مال بھی اسی پر لگے گی.
ان فکروں کو حاصل کرنے کے لیے، زندگیوں کا صحیح رخ بنانے کے لیے. اس لیے ہمارے یہ جتنے بھائی جا رہے ہیں اور آئندہ ہمارے جتنا یہ مجمع طے کرتا ہے نکلنے کو، بھائی اللہ کے راستے میں کیسے نکلیں گے؟ یہ تو بہت مبارک راستہ ہے، بہت اونچا راستہ ہے، جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی محنت کرنے والوں کو مدد کا وعدہ فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. اللہ کی نصرت، خدا کی مدد بہت بڑی بات ہے کہ اللہ جس کی مدد کرنے پر آ جاوے اس کے تو بیڑے پار، اس کی نسلیں آباد. اللہ کی مدد اس کے ساتھ. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اس محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، صحابہ کرام نے اس محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، تو اللہ کی کھلی مدد ہے ان کے ساتھ. دنیا جس کو غیر ممکن چیز سمجھتی تھی، اللہ نے ان کے لیے اس کو ممکن بنا دیا. دنیا کے لیے محال تھا، مشکل تھا، اس محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی وہ مددیں ہوئی کہ وہ مشکل نہ رہے، وہ محال اللہ نے آسان کر دیا. اس غیر ممکن کو میرے بھائیوں اللہ نے ممکن کر دیا. دنیا اس کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی. کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ سمندر بھی پانی کے اندر پانی زمین کے راستے دے سکتی ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا ہے پکا پکا دسترخوان اتر سکتا ہے. پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی خودی مدد ہے. ہوائیں تابع ہو سکتی ہیں. اللہ کے دین کی محنت مدد بہت بڑی چیز ہے. یہ آدمی میرے بھائیوں اللہ کے دین کی نصرت، اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین کی مدد، اس پر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. اسی لیے ایک قدم اس راستے میں چلنا لاکھوں قدم چلنے کا ثواب ہے. ایک مرتبہ اس راستے میں نکل کر آدمی سبحان اللہ پڑھے گا، لاکھوں مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے. ایک پیسہ آدمی خرچ کرے گا، لاکھوں پیسے خرچ کرنے کا ثواب ہے. نسبت بدلتی ہے، یہ پیسہ اللہ کے دین کے لیے لگا، یہ قدم اللہ کے دین کے لیے اٹھ رہے ہیں. اس راہ کی تکلیفوں پر بھی اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں گناہوں کے معافی کا وعدہ ہے. اس راہ کی میرے دوستوں بھائیوں ناگواریوں پر بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے. جتنی ناگواریاں آئیں گی اتنی بڑی اللہ کی طرف سے ہدایتیں آئیں گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو ناگواریوں سے نہ گھبراویں، جان مال لگانے سے اپنے قدم کو پیچھے نہ کریں، بلکہ اس راہ میں میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کھپاویں لگاویں. کتابوں میں ہے کہ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں نکل جانا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے افضل ہے. دنیا میں کیا نہیں ہے؟ آپ سوچو کتنا روپیہ، کتنا پیسہ، کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنے مکانات، کتنے کاروبار، کتنی بلڈنگیں، کتنی چیزیں ہیں. کا ان تمام سے بہتر کیا ہے؟ ایک صبح آدمی کے اللہ کے راستے میں نکل جا. جب ایک صبح لگانے پر آدمی کے لیے اللہ کیا اتنی بڑی خیر کا وعدہ ہے، جو آدمی پوری زندگی لگا دے گا اس کے لیے کتنی بڑی خیر ہے. جو اس کام کو کرتے کرتے مر جاوے اس کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. اتنے بڑے اللہ کے اس کے وعدے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس راستے میں چلنا ہے اور اس راستے میں اپنی نیتوں کو اچھے سے اچھا بنا کر جانا ہے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے. کہ آدمی اچھی نیت بنا کر چلے گا تو اللہ کے عمل جلد قبول ہو جائے گا. کیوں نکلیں گے جماعتوں کے اندر؟ کوئی گاؤں دیکھنے تو نہیں جاتے، شہر دیکھنے تو نہیں جاتے، زمین عمارتیں، درخت، کھیت، یہ تو دیکھنے نہیں جا رہے ہم لوگ. یہ تو سب ہمارے یہاں موجود ہیں. اس راستے میں نکلنے والا یہ نیت بنا کر نکلے گا کہ میں اس لیے میں جماعت میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ کے پورے دین پر چلنے کی میرے اندر استعداد پیدا ہو جائے. میرا ایمان، میرا کلمہ، میرا یقین اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جاوے، توحید، رسالت، آخرت پر میرا ایمان اندر سے اتنا مضبوط ہو جاوے
کہ اس ایمان کے بننے کی برکت سے اللہ کے پورے دین پر چلنے کی میرے اندر استعداد پیدا ہو جائے۔ آج ہم میں استعداد تو ہے لیکن کمزور ہے۔ کیسی بولو؟ کمزور ہے۔ ہم سب اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان دین میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں کتنا تیار کرتا ہے۔ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے کتنا تیار کرتا ہے۔ جہاں ہماری دکان ہے وہاں بغل میں مسجد ہے، جہاں گھر ہے چند قدم پر مسجد ہے، ہم اپنا حساب لگاویں، زیادہ نہیں، آپ بھی پچھلے ہفتے کا حساب لگاویں کہ پچھلے ہفتے کی 35 نمازوں میں میری کتنی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ساری دن کی 5 نمازیں ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، کبھی جماعت فوت ہو جاتی ہیں، کبھی رکعتیں فوت ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اندر استعداد ہے، کمزور ہے، امت میں استعداد ہے، کمزور ہے۔ اس لیے آپ دیکھو جمعہ میں ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں۔ مسجد کے مؤذن صاحب ہوتے ہیں نا، ان کو جمعہ کے دن فرصت نہیں ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد سے لگتا ہے بندہ مسجد کے اندر میں صفائی، باہر صحن میں صفائی۔ 2 مالے کی 3 مالے کی مسجد ہے نا، تو دوسرے مالے پر جھاڑو پوتا، تیسرے مالے پر جھاڑو پوتا، سب جگہ چٹائیاں صفیں بچھاتے 12 بج جاتے اس کے۔ ہاں، مسجد کے کمرے میں کونے میں ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں ہوگی نا، اس کو وہ نکال کر بچھا دیتا ہے۔ مسجد میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑتا جہاں کپڑا سب چٹائی نہ بچھی۔ اور جیسی جمعہ کی نماز پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد مؤذن صاحب کیا کرتے ہیں مسجد کے خادم کہ ان صفوں کو لپیٹنا شروع کرتے ہیں، یعنی صحن کو لپیٹ لیتے ہیں، تیسرے مالے کی لپیٹ لیتے ہیں، دوسرے مالے کی لپیٹ لیتے ہیں، ادھر ادھر جہاں کپڑا سب لگا ہوا ہے سب کو لپیٹ کر کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہاں تک نہیں، یہاں تک یقین ہے کہ جتنے جمعہ میں آئے ہیں اتنے آج عصر میں نہیں آئیں گے۔ یہ استعداد ہماری ہے، ہم سب جگہ، یہ ہمارے یہاں کی پنچمال کی باتیں نہیں، آپ دنیا میں کسی جگہ چلے جاؤ، امت میں استعداد کمزور ہے پورے دین پر چلنے کی۔ حالانکہ یہ نماز تو عبادت کا دین ہے، آسان دین ہے، عبادت کا دین ہماری شریعت میں آسان ہے۔ دین تو وہ ساری چیزیں ہیں جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ معاشرت کا دین لے کر آئے تھے، معاملات کا دین لے کر آئے تھے، اخلاق کا دین لے کر آئے تھے۔ آپ کے دین میں حقوق کی باتیں ہیں کہ کس کو دینا، کس کو لینا، کس کو پورا دینا، کیسے دینا، یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کے دین میں ہیں۔ جب ہماری استعدادیں میرے بھائیوں عبادت کے دین پر چلنے کے اعتبار سے کیا ہے بولو کمزور ہو چکی ہے، تو ہماری معاشرت کا کیا حال ہوگا، ہمارے معاملات کا کیا حال ہوگا؟ اخلاق کے دین، حقوق کا دین کتنا کمزور ہوگا۔ اس راستے کی نقل و حرکت سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ آدمی چلے پھرے اور چل پھر کر اپنے آپ پر محنت کریں تاکہ اس کے اندر اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد ہو، کیونکہ پورا دین ہم سے مطلوب ہے، ادھورا دین مطلوب نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے لیے ادھوری چیز پسند نہیں کرتا ہے۔ چپل جوڑی ہے، دونوں ہے تو پورے ہیں، دایاں بایاں۔ اگر آپ کو ایک دیا جائے اور ایک نہ دیا جائے آپ چلیں گے؟ ہم نہیں چلیں گے، ہے نا؟ 2 کپڑے اوپر نیچے ہو تو پورا لباس ہے، آدمی کو اوپر کا کرتا دیا جاوے نیچے کا پائجامہ نہ دیا جاوے اور کہا کہ باہر نکلو تو نکلے گا آدمی؟ ادھورا لباس۔ آدمی کو خالی کڑی دے دی جاوے، کھچڑی نہ دی جاوے تو آدمی کڑی سے پیٹ بھر لے گا، آدمی روٹی کھچڑی چاول کا انتظار کرے گا، کھانا ادھورا ہے۔ ادھوری چیزیں ہم اپنی طبیعت سے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ادھورے دین پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے ہم کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اطاعت میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کہ پورا دین، تو پورا دین کب آئے گا؟ جب آدمی میں پورے دین پر چلنے کی استعداد ہو، اندر کا ایمان، یقین، اللہ سے تعلق، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس خدا کی حیبت اور خشیت دلوں پر اس کا ایسا سکہ جمع ہوا ہو کہ آدمی سے میرے بھائیوں شریعت سنت کی بات کبھی چھوٹے نہیں۔
وہ شریعت کی کوئی بات چھوٹے چاہے اس کا درجہ ہمارے علماء نے مستحب کا بتایا ہو، لیکن اس کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی کہ بھی یہ مستحب بھی مجھ سے چھوٹ جاؤں۔ نماز سے پہلے کی ایک مسواک جیسی سنت آدمی چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ یہ مسواک تو سنت ہے اللہ کے حبیب کی، میری جیب مسواک سے خالی ہو، میرا وضو مسواک سے خالی ہو، نہیں یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو پورے دین پر لائے گا، ایک ایک چیزیں دین کی پرکھے گا، نہیں معلوم علماء سے پوچھے گا، اور پوچھ کر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لائے گا۔ ہاں، یہ اندر کی استعداد، یہ کیپیسٹی اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اس نقل و حرکت سے یہ بات چاہی جاتی ہے۔ یہ نکلنا برائے نکلنا نہیں ہے، ہاں کہ آپ خالی نکل کر چلے لگوا دیں اور گنوا دیں، میرے 12 ہوئے، 13 ہوئے، 14 چلے ہوئے، میرے 5-4 مہینے ہوئے، میرے 7-4 مہینے۔ بھائی یہ سارے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگیوں میں پورا دین آوے، ہاں پورے دین پر چلنے کی استعدادیں پیدا ہو۔ تو اپنے آپ پر بھی محنت کرنی ہے۔ جس علاقے میں جائیں گے وہاں کے مسلمانوں کی بھی ہم نیت کریں، جس علاقے میں جائیں گے وہاں کے مسلمانوں کی بھی نیت کریں کہ ان مسلمانوں پر بھی محنت کرنی ہے، کہ ان مسلمانوں پر محنت کرنا ہے تاکہ ان کے اندر بھی اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ ان پر بھی کیا ہو؟ ان کے اندر بھی پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ تو جماعتیں جب علاقوں میں چلے گی پھرے گی، وہاں کے حالات کو پورے کر ٹٹولے گی، تو پتہ چلے گا کہ استعداد کتنی ہے اور مسجد میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، آس پاس میں کتنے گھر ہیں اور کتنے لوگ مسجد کے اندر فجر عشاء میں دکھتے ہیں۔ تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ بھئی کتنی بڑی محنت کی علاقے میں ضرورت ہے۔ جس مسجد میں جماعت کا قیام ہے، ایک ایک گھر میں پہنچ کر لوگوں کو سمجھانے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو جماعت تو اپنا ماشاءاللہ 24 گھنٹے کا نظام الاوقات ایسا طے کرے گی کہ جس میں اپنے بھی اعمال ہیں، باہر کی بھی محنت ہے، ہاں اپنے اعمال کی مسجد میں پابندی ہو رہی ہے اور باہر مسلمان بھائیوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو مسجد میں لانے کی محنت ہو رہی ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ترغیب، محنت، جدوجہد، کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو لوگوں پر بھی محنت کرنا ہے جہاں جا رہے ہیں کہ ان میں بھی اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ ان میں کیسا استعداد پیدا ہوگی؟ ان کی گھروں میں بیٹھ کر ملاقاتیں، یہ جہاں ملے ان کی ملاقاتیں، اور جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں محنت کر کے 4 مہینے کے لیے وہاں سے لوگوں کو تیار کریں۔ کیا کرنے کا بولو؟ ہاں ہم ایک مسجد میں 2 دن 3 دن ٹھہرے ہیں، ہماری جماعت کی اندر کی فکر یہ ہو کہ بھائی 3 دن کا یہاں قیام ہے، اس 72 گھنٹے میں یہاں سے 12-15 آدمی کی یہ تیاری ہونی چاہیے، یہ ہمارے سامنے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں روانہ ہو۔ کیا کریں؟ 4 مہینے کے لیے ہمارے سامنے روانہ ہو یہاں پر۔ تو جماعت و مسجدیں اس نیت کے ساتھ داخل ہوگی، بستیوں میں نیتوں کے ساتھ داخل ہوگی کہ اپنے آپ پر بھی محنت کرنی ہے۔ اور میرے دوستو بھائیوں، علاقوں میں، بستیوں میں، مسجدوں میں آس پاس رہنے والے ایمان والوں پر بھی اسی طریقے سے محنت کرنی ہے۔ جتنے لوگ نکل گئے اتنے نکل گئے مقدر، جو رہ گئے ہیں ان کو اپنے پیچھے جماعت جو اعمال مسجد کے اندر کرتی تھی ان اعمال پر مسجد کا اطراف میں رہنے والا مسلمان ان اعمال پر کیسے آ جائیں؟ کیا اعمال جماعت کرتی تھی؟ بھئی جماعت مسجد میں مشورہ کرتی تھی، بستی والے مشورہ کرنے والے بن جاؤ۔ جماعت مسجد میں تعلیم کرتی تھی، ماشاءاللہ مسجد میں لوگ تعلیم کرنے والے بن جاویں۔ جماعت مسجد میں کیا کرتی تھی کہ جماعت نے ماشاءاللہ چل پھر کر گھروں میں بیٹھ کر ملاقاتیں کی تھیں۔ یہ بستی کے لوگ بھی اپنے محلوں میں چل پھر کر ایک ایک ایمان والے کی ملاقات کرنے والے بنے۔ جماعت نے ماشاءاللہ 3 دن قیام کیا، روزانہ عمومی گشت کیا ہے۔ بستی کے لوگ بھی ہفتے کا دن طے کر کے محلے میں 100% مسلمانوں کے گھروں کا عمومی گشت کریں۔ ہاں تو میرے بھائیوں، یہ اپنے پیچھے ایک مسیحوار جماعت کو چھوڑنا، اس کو مسیحوار جماعت کہتے ہیں۔ اس کے اعمال جماعت کے جانے کے بعد بھی ماشاءاللہ مسیحوار جماعت کے اعمال مسجد میں زندہ ہو، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاویں، تعلیم میں بیٹھنے والوں کی تعداد بڑھ جاویں، ملاقات کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاویں۔ یہ 2 دن 3 دن جماعت نے اچھی نیت بنا کر اپنے آپ کو ماشاءاللہ محنت پر ڈالا، اپنے اعمال کی پابندی کی، بستی پر محنت کی، اللہ نے بہت بڑی خیر کو وجود دے دیا۔ ان نیتوں کے ساتھ چلنا ہے، کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں تو میرے بھائیوں، جہاں بھی مسجد کے اندر جائیں گے اللہ کے راستے میں نکلیں گے نا، ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلے ہیں۔
تو ہمارا ایمان کیسے بنے گا؟ ہمارا ایمان بنے گا جن اعمال کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے وقت پابندی کرنے کو بتلایا جاتا ہے، جماعت کا ایک ایک ساتھی، ہمارا ایک ایک ساتھی اس پر پابندی کرتا ہے۔ یہ جان امانت، مال امانت، وقت امانت، دو چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، اس کی پابندی کریں، اس میں بات چھوڑ نہ کریں، اس میں میرے دوستوں بھائیوں چوری نہ کریں۔ وقت گزر جائے گا، ایک جماعت نے وقت لگایا، چلہ لگایا، 4 مہینے لگایا، لیکن اعمال کی جیسی مسجد کے اندر کی باہر کی پابندی کرنی چاہیے تھی ویسی پابندی نہیں کی۔ ٹھیک ہے جماعت کے 4 مہینے لگ گئے، ٹھیک ہے جماعت کا چلہ لگ گیا، جان مال لگانے کا اس جماعت کو اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن بھائیوں اس وقت لگنے سے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے نا وہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ زندگیوں کا رخ جو بدلنا چاہیے وہ رخ نہیں بدلے گا۔ ہم تو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے نکلے ہیں، وہ جب ہوگا جب نکلنے کے زمانے میں اعمال کی پابندی کریں۔ ہمارے حضرت مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 عمل میں ہمیں سب سے زیادہ وقت دینا ہے، 4 عملوں میں سب سے زیادہ جماعت کو وقت دینا ہے۔ کہ جماعت کو کون سے 4 عمل میں؟ کہ زیادہ سے زیادہ وقت جماعت کا لگے گا میرے بھائیوں دعوت میں لگے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سب کو داعی بننا ہے۔ ہم سب کو کیا بننا بولو؟ حضور ہمیں داعی بنا کر گئے۔ قرآن نے ہماری تعریف اسی لیے کی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ دعوت تو اس امت کا پہلا سبق ہے۔ ایمان کے بعد کا پہلا سبق کیا ہے؟ کہ امت داعی بنے۔ 4 مہینے میں ہمارے ہر ساتھی کو میرے بھائیوں اپنے آپ کو داعی بنانا۔ جو آدمی داعی بنے گا نا وہ مدعو نہیں بنے گا۔ جو آدمی اپنی بات چلائے گا نا، اپنی بات لوگوں سے کہے گا نا، وہ دوسرے باطل کی دعوتوں کا اثر ایکسپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بزرگوں سے سنا کہ اپنے آپ کو داعی بناؤ، داعی بناؤ، اگر داعی نہیں بناؤں گے تو مدعو بن جاؤں گے، داعی نہیں بناؤں گے تو کیا ہو جاؤں گے؟ مدعو بن جاؤں گے۔ دیکھو ہم نے دعوت کا کام چھوڑا ہے، اس لیے باطل کی دعوت کا اثر ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارے لباسوں میں ہے، چہرے مہرے پر ہیں، کھانے پینوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہماری بہن بیٹیوں پر ہے۔ دوسروں کی دعوت کا اثر ہمارے گھروں کے اندر آ گیا۔ کیوں؟ ہم نے اپنی بات کہنا چھوڑ دیا۔ یہ 4 مہینے میں ہمارے ہر ساتھی کو مشق کرنی ہے۔ کس بات کی؟ کہ اپنے آپ کو داعی بنانا ہے۔ کس بات کی دعوت دینا ہے؟ کہ ایمان کی دعوت دے، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی۔ ہاں کہ خدا ایک ہے، اپنی ذات و صفات میں ایک ہے، آسمان زمین اسی نے پیدا کیا، چاند ستارے اسی نے بنائے، ان دریا ندیاں پہاڑ سروور تالاب اور یہ جنگلات ریگستان سب اسی نے بنایا، ان سب کا خالق ہے، ان سب کا مالک ہے، ان سب کا رازق ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جن کے طریقے میں 100% نجات اور کامیابی ہے، ان کے غیر کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ بھائی زندگی 50 سال کی ہے، ختم ہو جائے گی، ایک دن آخرت کا ہوگا، اللہ میاں کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کی کارگزاری سنانی ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ خدا پاک اس کارگزاری کے بعد 2 باتوں میں سے ایک بات کا اللہ فیصلہ کرے گا، اچھی کارگزاری ہے خدا جنت نعیم کے اندر بھیج دے گا، پوری کارگزاری ہے خدا اپنے قید خانے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ بات ہم اپنی دعوت میں بولیں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ یہ چیز کو جتنا بولیں گے، جتنا لوگوں سے کہیں گے، عمومی گشت میں بھی کہیں، خصوصی ملاقاتوں میں بھی کہیں، تشکیل کی ملاقاتوں میں بھی کہیں، تعلیمی گشت کے اندر بھی ان باتوں کو کہیں، سب سے پہلی بات ہماری ایمان کی ہوگی کہ جو آدمی ایمان کو جتنا بولے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایمان کے بولنے کا پلٹ کر اثر اس کے دل پر لوٹائے گا۔ آپ نے گیند دیکھی ہے؟ گیند بال کو دیکھا ہے نا، اس کو آدمی دیوار پر مارتا ہے، جب دیوار پر مارتا ہے نا پٹکاتا ہے تو پلٹ کر واپس آتا ہے۔ آدمی آہستہ مارے گا یہ آہستہ ہے، آپ زور سے مارو گے یہ زور سے پلٹ کر آپ کی طرف آئے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر پوری قوت کے ساتھ دعوت دے، سہمے انداز میں نہیں، ڈرے انداز میں نہیں، متاثر ہو کر نہیں۔ ہم کس کی بات کر رہے ہیں بولو؟ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اس بڑے اللہ کی جس نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے وجود دیا ہے،
اس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی پتا اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، اور آسمان کا کوئی قطرہ اس کے پوچھے بغیر برس نہیں سکتا۔ اس اللہ کی میں آپ میرے بھائیوں لوگوں سے دعوت دے رہے ہیں، کیوں سہمیں گے؟ کیوں متاثر ہوں گے؟ کیوں دبے دبے الفاظ میں دعوت دیں گے؟ ہم پوری قوت کے ساتھ لوگوں کو گشتوں میں نکل کر اللہ کی بات کریں گے، اس کے نبی کی رسالت کی بات کریں گے، اس کے نبی کی سنت اور طریقوں میں کامیابی کی بات کریں گے، دوزخ جنت کی بات کریں گے، ایمانیات کو اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا ساتھی خود بولے گا، ہمارا ہر ساتھی دائی بنے گا۔ کیا بنے گا بولو؟ 4 مہینے میں میرے بھائیوں ہاں دعوت دینا سیکھیں، عمومی گشتوں میں نکل کر، خصوصی گشتوں میں نکل کر خوب۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا کہ جماعت روزانہ 5 گشتوں کا اہتمام کرے، کہ جب مسجد میں داخل ہو تو جماعت کوشش کرے مشورے کے بعد فوراً خصوصی گشت کر دیں۔ بھئی جماعت نے مشورے میں نیت کی ہے، کس بات کی؟ اس مسجد سے نقد 4 مہینے کی جماعت بنانی، اس مسجد سے ماشاءاللہ کیا نقد جماعت تیار کرنی ہے، مسجد کے حالات مقامی ساتھیوں سے معلوم کیے، یہاں 4 مہینے کی جماعت بنے ہوئے 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، لاک ڈاؤن پہلے نکلی تھی پھر نہیں نکلی ہے۔ اب جماعت نے مشورے میں ایک بات طے کی ہے مقامی ساتھیوں کو بٹھا کر کہ بھائی یہاں سے 4 مہینے کی جماعت بننی ہے، تو جماعت 4 مہینے کی جماعت کیسے بنائے گی؟ کہ پہلے آپ اس کا ماحول ہموار کرو۔ کیا کرو؟ اس کی فضا بناؤ، بستی میں، گاؤں میں، محلے میں، سوسائٹی میں، کہ اس کی بستی فضا، اس کی فضا بنانے کے لیے کیا کرنا ہے کہ جماعت کے اندر ایک جوڑی طے ہو جائے 2-3 ساتھیوں کی کہ وہ اس وقت خصوصی ملاقاتیں کریں۔ کن کی خصوصی ملاقات کریں گے؟ آپ کسی بھی بستی میں جائیں گے آپ کو 3 طرح کے خواص ملیں گے، 3 طرح کے۔ ایک وہ ہے جو دعوت کے کام کے ذمہ دار ہے، وظیفہ جماعت کے ساتھی ہیں، ہمارے عملہ ہے ماشاءاللہ، ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچے، ان کے پاس جا کر ان سے دعا سلام کر کے ایمان کی موٹی موٹی بات کہنے کے بعد ان سے کہیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں بڑی استعداد ہے، اور ہماری جماعت نے ماشاءاللہ مشورے میں ایک بات طے کی ہے، مسجد سے ماشاءاللہ نقد 4 مہینے کی جماعت بنے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت فارغ کریں اور فارغ کر کے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ محنت میں ہو جامیں۔ آپ حضرات تو ماشاءاللہ سال بھر اپنے محلوں میں چلتے پھرتے محنت کرتے ہیں، اس محلے میں جتنا دین ہے آپ حضرات کی محنت کا صدقہ ہے، اگر آپ تھوڑا ہم کو بھی ساتھ دیں گے چلن پھرن کے اندر تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ کا چلنا پھرنا، جماعت کی فکر کرنا اور چلنا پھرنا، اس کی برکت سے 2-3 دن میں اللہ یہاں سے 4 مہینے کی جماعت بنا دے گا۔ ہم مقامی ذمہ داروں کو اپنے ساتھ لیں، وہاں دوسرے خواص ہوتے ہیں دین کے دوسرے کاموں کے ذمہ دار، مسجد کے صدر صاحب ہیں، متولی صاحب ہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں، محلے میں گاؤں کے اندر کوئی بڑے مولانا صاحب ہیں، دین کے دوسرے کام کرنے والے ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کے سامنے میرے دوستوں بھائیوں ایمان کی موٹی موٹی باتیں کرنے کے بعد ان سے دعا کی درخواست کریں کہ ہماری جماعت گوجرا سے آئی ہیں اور ہم نے ماشاءاللہ مشورے میں ایک بات طے کی مولانا کہ مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنے، تو آپ دعا فرما دیں، ہماری محنت کے ساتھ آپ کی دعا ہو جائے گی نا تو ہمارا کام کو بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ چند تھوڑی نقل و حرکت میں انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت انشاءاللہ بن جائے گی۔ آپ دعا فرما دیں۔ بھائی مولانا صاحب کے کان کے اندر بھی بات پڑ گئی، حضرت مفتی صاحب کے کان میں بھی بات پڑ گئی، مسجد کے صدر صاحب کے کان میں بھی بات پڑ گئی، امام صاحب کے کان میں بھی بات پڑ گئی، جماعت پہنچی اور جماعت 4 مہینے کی محنت کر رہی۔ تیسرا ایک طبقہ ہوتا ہے ہر محلے گاؤں کے اندر کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک اثر رسوخ وزن رکھتا ہے، ان کی بات 5-50-100 میں مانی سنی جاتی ہے، اس طبقے کے سامنے بھی ایمان کی بات کر کے ان سے سمجھاویں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محلوں میں آپ کے سماج میں ایک بہت اچھی عزت دے رکھی ہے، آپ ماشاءاللہ صاحب مقام آدمی ہیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی محنت میں چلت پھرت میں نقل و حرکت میں آ جائیں گے، گشتوں میں چلنا پھرنا آپ کا بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو آپ کی برکت سے انشاءاللہ نہ کہنے والا بھی ہاں کہے گا۔ اس طبقے کو محنت کر لیا ہے نا، ہمارے کام کرنے والے طبقے۔ اب یہ 3 خواص ہیں، جب کسی بستی میں آپ ان 3 کو جماعت ہماری فیور میں کر لیتی ہے، ملاقات کے ذریعے، خصوصی ملاقات، گشت کے ذریعے جماعت ان تینوں کو اپنے فیور میں، اپنے ہم خیال ہم فکر اور محنت میں شریک کر لیتی ہے، اب جماعت کی تھوڑی محنت میں انشاءاللہ وہاں سے 4 مہینے کی جماعت بنانا ہوتا ہے۔ یہ خصوصی کا جماعت کوشش کرے اس وقت کہ ہمارے خدمت کے ساتھی اپنا ماشاءاللہ خدمت کا کام شروع کر چکے ہو، ہاں ہمارا اسٹو چالو ہو چکا ہو، تپیلا چڑھ چکا ہو، آپ
خدمت کے پہلے مقامی ذمہ داروں سے ملنے جائیں گے تو وہ حضرات سب سے پہلے جماعت کی خدمت اکرام کی فکر کریں گے کہ بھائی کتنے ساتھی امیر صاحب 12 آدمی ہیں، آپ ایسا کہہ دو کہ دوپہر کا کھانا نہ پکا، آپ کہو بھائی ہم تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کھانا پکنا شروع ہو چکا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اپنا وقت فارغ کر کے ہمیں ملاقاتوں میں ساتھ دیں، ہمارے ساتھ قبل و حرکت میں رہیں انشاءاللہ، آپ اس کا ٹینشن بالکل نہ لیں، ہمارے ساتھی تیار کر دیں گے۔ تقریباً 30-40% تو کھانا پک چکا ہے ہمارا۔ ہمارے بزرگ سمجھاتے ہیں کہ خصوصی ملاقات میں جانے سے پہلے ہمارے خدمت کے ساتھی اپنا کام شروع کر دیں تاکہ مقامی ذمہ دار ساتھیوں کی توجہ فکریں یہ نہ رہیں وہ ہمارے ساتھ محنت میں جڑ سکیں۔ جس مسجد میں جاویں جماعت مشورے سے پہلے اگر خصوصی گشت کا مشورے سے پہلے کر، مشورے کے بعد مشورے کے بعد، لیکن خصوصی ملاقات بر وقت اگر نہیں ہو سکتا ہے مشورے میں 2-3 ساتھیوں کو طے کر لیں، ظہر سے پہلے ظہر کے بعد تعلیم ختم ہونے کے بعد وہ ساتھی ان لوگوں کو ملاقات کرتے ہیں۔ یہ خصوصی ملاقات، اگر جماعت خصوصی ملاقات کیے بغیر اس مسجد سے نقد جماعت بنانے کی محنت میں لگے گی تو میرے بھائیوں انتک محنت کے بعد بھی نتیجہ خاطر خواہ سامنے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاؤں کے بڑے لوگوں کو ہم نے ساتھ میں نہیں لیا، محلوں کے بااثر بارسوخ رکھنے والوں کو اپنے ساتھ محنت میں نہیں لیا، اس لیے ہماری جماعت اس کی فکر کرے۔ دوسرا گشت کہ جس میں ہمیں آپ کو میرے بھائیوں روزانہ فکر کرنی ہے، ہمارے جماعت روزانہ عمومی گشت کرے۔ ظہر کی نماز کی ترغیب کے بعد ہماری جماعت ہے نا، مقامی ساتھیوں سے پوچھیں کہ بھائی گشت کب کریں گے، کوئی کہے گا عصر بعد، کوئی کہے گا مغرب بعد، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا مجمع زیادہ تر اپنے محلوں میں کب ملتا ہے، وہ کہیں عصر بعد ملتا ہے تو آپ طے کریں عصر بعد عمومی گشت، وہ کہیں مغرب بعد ملتا ہے تو آپ طے کریں مغرب بعد عمومی گشت ہوگا۔ ہمارا عمومی گشت اس موقع پر ہوگا جماعت میں جب اس مسجد کے اطراف میں رہنے والا مسلمان اکثریت کے ساتھ زیادہ مقدار میں اپنے گھروں کے اندر موجود، لو آوے مغرب بعد ہم کریں گشت عصر بعد تو کچھ نہیں ہوگا، خالی گھومنا پھرنا ہو جائے گا۔ روزانہ عمومی گشت کریں گے، 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کر کے گشت کریں گے، چاروں عمل کے ساتھ گشت کریں گے۔ ہاں، اور میرے دوستو بھائیوں جس مسجد کے اندر ہمارا قیام ہے اسی مسجد کا عمومی گشت کریں گے۔ اڑوس پڑوس سے کوئی آدمی آوے بلانے کے لیے کہ بھئی آپ کی جماعت میں ماشاءاللہ 14 ساتھی ہیں، بڑی جماعت ہے 16 آدمی ہیں، ابھی صاحب 2-3 ساتھی دے دیں، آج ہمارا گشت کا دن ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی چلو 2 جگہ گشت ہو جائے گا، نہیں، ہمارے بڑے سمجھاتے ہیں عمومی گشت ہماری جماعت کا اجتماعی عمل ہے۔ اجتماعی عمل کا مطلب پوری جماعت کو مل کر کرنا ہے، بڑھ کر تقسیم کر کے ہمیں یہ گشت نہیں کرنا ہے۔ بھلے ہم 12 ہیں 14 ہیں، بڑی جماعت ہے 16-18 کی، لیکن جماعت تو اسی جگہ پر عمومی گشت کرے گی جہاں جماعت کا قیام اور بستر ہے۔ ایک جماعت بناوے، ایک جماعت، اور طے کریں آج مسجد کے قبلے کے سامنے کی طرف جانا، یہاں 30-35-40 مکان ہے، یہاں گشت کریں گے، کل بھی رکنا ہے دائیں طرف چلے جائیں گے مسجد کی طرف، بھئی بھی اور جماعت بنانے کے لیے مسجد میں 1 آدھ دن بڑھانا پڑے گا، بائیں طرف تیسرے دن کریں، ایک ہی دن میں 3-4 جماعتیں نہیں بنائیں گے، ایک جماعت بنا کر اطراف میں میرے دوستوں بھائیو روزانہ ایک جماعت بنا کر ہم کیا کریں گے، عمومی گشت روزانہ کریں گے، 2 نمازوں کے بیچ کا پورا وقت فارغ کر کے کریں گے۔ گشت کے اندر کیسے کہ ہمارا ساتھی اعلان کرے گا، اعلان کیسا، پورا اعلان کرے گا، ادھورا اعلان نہ کرے، اللہ کے راستے میں نکل کر پورا اعلان سیکھیں کہ بھائی جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں یہ کہ بھائی بقیہ نمازوں کے بعد دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی، سارے بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ عصر بعد گشت ہے تو آپ اعلان کریں، دعا کے بعد تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھائی تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی اہم ضروری بات ہوگی۔ اتنا نہ کہیں کہ بھائی دعا کے بعد دین کی بات ہوگی، سنت و نوافل کے بعد دین کی بات ہوگی، اتنا کہنا کافی نہیں ہے۔ اعلان پورا کرے ہمارے ساتھ، ادھورا اعلان نہیں کرے۔ میں آپ کو دعوت دینا ہوں کہ بھائی جمعہ کے دن میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، اتنا کہوں، جمعہ کے دن میرے بیٹے کا ولیمہ ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ نے کسی کو اس طرح دعوت دی تو آگے منتظر ہوگا کس بات کا؟
کہ تمہارے بیٹے کا ولیمہ جس میں مجھے کیا کرنے کا، یہ تو پھنسنے منہ میں سے آنے کا کہ نہیں آنے کا میرے کو. ہم لوگ ادھورا اعلان کرتے ہیں، بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، سنتوں کے بعد دین کی بات ہوگی. ارے بھائی مجمع کو کیا آپ درخواست کرو بھائی، ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اعلان پورا کریں، گشت کا اعلان کریں، اعلان کرنے کے بعد ہمارے ساتھی سنت پھیل کر پڑھیں، مختصر پڑھیں، لمبی لمبی سنتیں نہ پڑھیں. بیٹھے بیٹھے اپنے مجمع کو جوڑ لیں، سارے مقامی لوگوں کو جوڑ کر. جس ساتھی کے ذمے گشت کے فضائل ہیں وہ تو امام کے آجو بازو کے اندر اپنی سنت پڑھ کے سارے مجمع کو جوڑ لے گا، اور جوڑ کر لوگوں کے سامنے گشت کی اہمیت بیان کرو، گشت کی ضرورت بیان کرو کہ کتنا اہم عمل ہے، کتنا ضرورت کا عمل ہے، کہ اس سے کیا چیز کہ امت کے اندر اس کے ذریعے فرائض زندہ ہوتے ہیں، کہ گشت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے دینی اور باطل کو ختم کرتا ہے. فضائل بتاؤں کہ انبیاء کا عمل ہے، سارے نبیوں نے گشت کا عمل کیا ہے. ہمارا یہ عمل نبیوں کی سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا عمل ہے. یہ بات لوگوں کو سمجھا کر سارے مجمع کی تشکیل کریں. بھائی اتنے اہم اونچے عمل کے لیے اس وقت ہمیں اپنے محلوں میں مسلمان بھائیوں کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے بتاؤ اب سے لے کر جب تک دعا ہو وہاں تک وقت کون فارغ کرے گا؟ یہ نہیں پوچھنے گا کتنی جماعتیں بنانی ہیں، کون رہبری کرائے گا. پہلے تو مجمع کی یہ تشکیل کرو، اب سے لے کر جب تک دعا ہو وہاں تک پورا وقت فارغ کون کرے گا؟ 2-4 آدمی ہاتھ اٹھائیں گے. جو ہاتھ اٹھاویں ان کو اپنے پاس قریب بلا دو، ان کو اپنے نزدیک بلا دو. باقی اور مجمع بیٹھا ہے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، آپ ان سے مخاطب ہو، ان سے کہیں کہ بھائی دیکھو کام تو سب کا ہے، سب کو وقت فارغ کرنا چاہیے. لیکن ہم جانتے ہیں کوئی اپنی ضرورت سے دکان سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، اب اس کو اپنی ضرورت پہ واپس جانا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ طے کر لو کہ جس ضرورت سے نکلے تھے اس ضرورت کو پورا کر کے فوراً مسجد میں آنا ہے، اور راستے میں جتنے ایمان والے بھائی ملے سب کو مسجد کی دعوت دیتے ہیں. اس مجمع کو دائی بنا دو، پھر ان سے یہ نہ کہو تم چلے جاؤ بیٹھے رہو. یہ جنہوں نے وقت فارغ کیا ان سے پوچھو، بولو بھائی کتنی جماعتیں بنائیں؟ وہ کہیں گے 2 بناؤ، کوئی کہے گا 3 بناؤ. لیکن جماعت یہ طے کرے کہ نہیں بھئی ہاں ہمیں تو اس مسجد میں ابھی رکنا ہے 2 دن 3 دن، تو ہمیں تو یہ آج ایک ہی دن گشت کریں، ایک ہی جگہ پورا دن گشت کر لیں گے تو لوگ اٹھتا جائیں گے روز روز اس طرح گشت کرنے سے. سامنے چلو یہاں انشاءاللہ ایک جماعت بنا، بیٹھے بیٹھے رہبر طے کرو، متکلم طے کرو، ذمہ دار طے کرو، دعا ذکر کا ساتھی طے کرو. سب طے کرنے کے بعد اب ہر ایک اس کی ذمہ داری سمجھاؤ کہ رہبر کا کام یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اچھے نام سے پکارے، ہاں، اور متکلم کی طرف اس کو متوجہ کر دے. متکلم ایمان کے فضائل بیان کرے، ایمان کی قیمت کو گشتوں میں لوگوں کے سامنے بیان کرے. مسلمان چاہے کتنا ہی جرا پڑا ہو، لیکن جب اس کے سامنے ایمان کے فضائل بیان کیے جائیں گے تو اس کا ایمان اندر کا جوش مرے. ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے کہ مسلمان چاہے کتنے گناہوں کی زندگی میں ہو، اس کے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انگارہ ہو جس پر راکھ پڑی ہو. اس انگارے کو اگر ہمیں آگ کا شعلہ بنانا ہے، آگ کا بھڑکا بنانا ہے، تو کیا کریں گے کہ اس کے اوپر سوکھا گھاس پھوس ڈال دو اور پھونک مارو، کیا ہو جائے گا بولو؟ وہ آگ کا شعلہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ آگ کا بھڑکا بن جائے گا. مسلمان کے سامنے ایمان کے فضائل کی کتنی بڑی دولت اللہ نے ایمان دے رکھی ہے. دنیا میں اس کی کیا قیمت ہے، آخرت میں کیا قیمت ہے. بھائی اتنی قیمتی چیز جب دے رکھی ہے اس کی حفاظت ضروری ہے. اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کی حفاظت ہوگی ایمان کے ماحول میں. ہر چیز کی حفاظت اس کے ماحول میں ہوتی ہے. چائے گرم رکھنی ہے اس کا ماحول دے دو، ہے نا. آئس کریم ٹھنڈا رکھنا ہے اس کو فریزر کا ماحول دے دو. کہ ایمان کو میرے بھائیوں بچانا ہے کہ اس کو ایمان کا ماحول. کہ ایمان کا ماحول کیا ہے کہ اس وقت مسجد کے اندر ایمان کی قیمتی بات ہو رہی ہے، ہم تو آپ کو اس کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں. ہمارا متکلم بات کر کے اس کو نقد تیار کرے. جب وہ تیار ہو جاوے ماشاءاللہ اس کو مسجد کی طرف یہ گشت کی بات میں سمجھانا ہے. امیر کو اس کی ذمہ داری سمجھاؤ. دعا ذکر والے کو یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ٹہلتے ٹہلتے تسبیح پڑھے گا. اس کو کہو بھائی تھوڑی دیر اللہ کی طرف ذکر کر، اپنے دل کو وسوسوں سے خیالوں سے پاک کر دے، اور پھر زیادہ وقت تیرا دعا میں لگے. کس کے لیے دعا لگے؟ کہ بھئی یہ جو جماعت گشت کے اندر گئی ہے نا اس کے لیے اللہ اس گشت کو قبول فرما دے، ہمارے متکلم کی زبان میں اثر پیدا فرما دے، جماعت کی قدم قدم پر بیدت فرما دے. اس گشت کو قبول فرما کر
خصوصاً اس محلے کی، گاؤں کی اور عموماً پورا عالم کے انسانوں کی ہدایت کے فیصلے کی یہ دعا ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور موسیٰ ہارون میرے ذکر میں سستی مت کریو۔ ہمارا دعا ذکر کرنے والا ہے نا، اس کو سمجھاؤ کہ تم کو کیسے دعا ذکر کے عمل میں لگنا ہے۔ استغفار والے کو سمجھاؤ کہ تمہیں کرسی پر، پگڑے پر، مسجد پر بیٹھے نہیں رہنا ہے۔ تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی دکان کھول کر بیٹھا ہو اور 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، کوئی گراہک نہیں آ رہا ہے، بوڑی نہیں ہوئی ہے دکان کے اوپر، وہ کسٹمر کے انتظار کے اندر، یا اللہ کوئی آ جاوے، اے اللہ کوئی آ جاوے، بسم اللہ ہو جاوے، دکان میں بوڑی ہو جاوے، وہ کیسے انتظار میں بیٹھتا ہے؟ استقبال والی اس انتظار میں آنے والوں کے لیے بیٹھے، کوئی آ جاوے، اس کو محبت سے، اکرام سے اپنے پاس بلا لے۔ پوچھے مسلمان سے، بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ مغرب پڑھ ہی نہیں ہوگی، کیسا بھی مسلمان ہوگا، نماز نہیں پڑھی ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، کہ نہیں پڑھی ہے، اس کو نماز پڑھوا لو، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں جو عمل ہو رہا ہے اس میں شریک کر دو۔ یہ ساری چیزیں ہم گشت میں سمجھائیں، گشت پورا ہو جاوے، اس کے بعد عشاء کی بھی سنت ہم لوگ کو پھیل کر پڑھنی ہے اور مجمع کو بیٹھ کر جوڑنا ہے، اور جوڑ کر ہمارا ساتھی آدھا گھنٹہ 6 نمبر کے دائرے میں، دیکھو ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں نہیں، اپنے قصے کہانیاں نہیں، ہم تو میرے بھائیوں 6 نمبر کے دائرے میں صحابہ کی قربانیوں کے واقعات بیان کر کے اس مجمع کو نقد نکلنے کی تشکیل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نقد نکالنے کی تشکیل کریں گے۔ جماعت نے دن بھر محنت کی ہوتی ہے نا، چلت پھرت کر کے تشکیلی گشت کیا ہوتا ہے، تو رات کے بیان کے اندر ماشاءاللہ جماعت کے بیان کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، رات کو بیان میں نام آتے ہیں۔ کیوں؟ جماعت ماشاءاللہ فجر سے محنت میں لگی ہے، ظہر بعد محنت لگی ہے، عصر بعد عمومی گشت نہیں تھا تو جماعت نے پھر تشکیلی ملاقاتوں کے لیے چلی پھری ہے۔ ماشاءاللہ جماعت کی محنت سے رات میں نام آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا عمومی گشت روزانہ ہو۔ چلے کی جماعتیں اپنے 40 عمومی گشت کریں، 4 مہینے کی جماعتیں 120 عمومی گشت کریں۔ ہمارے یہاں چلہ 4 مہینہ اوقات کا نہیں ہوتا ہے، اعمال کا ہوتا ہے، آنے جانے کے دن شمار نہیں کرتے ہم لوگ۔ کیا آپ پہنچے مدراس 2 دن کے بعد پہنچے، بنگلور 2 دن کے بعد پہنچے، ادھر یوپی بنگال کا، جھارکھنڈ کا کوئی رخ تھا، جماعت 2-3 دن کے بعد پہنچی ہے، بھیا سفر کے دن نہیں شمار، اعمال کے دن شمار کریں۔ جس دن اس علاقے میں پہنچنے کے بعد ہمارا پہلا گشت، وہ جماعت کا پہلا دن، پہلی تعلیم وہ جماعت کا پہلا دن کروں گے اس طریقے سے انشاءاللہ کہ آنے جانے کے دن بھی گن لوں گے۔ ادھورے چلے چھوڑ کر آتے ہیں، 38 دن میں جماعت واپس آ جاتی ہیں، 116-17 دن کر کے جماعتیں واپس آ جاتی ہیں، اور بات سے ایسے ہوشیار ہوتے ہیں نا، امیر صاحب کو حساب شمار کرواتے ہیں۔ آپ لوگ گودرا اجتماع کئی تاریخیں نکلے آپ نے، وہ پورے 120 دن آنے کے گنا، وہ بھائی 116 دن ہوئے اعمال کے، 117 دن ہوئے، جو پورا وقت اعمال کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اس زمین پر لگے جس علاقے میں بھیجا گیا ہے۔ ادھورا لگا کر آتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ وہ سواوڑ نہیں، فرقہ سواوڑ ہو جاتی ہیں، ادھورے بن کر آتے ہیں ساتھی۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اعمال کا چلہ پورا کریں گے، اعمال کے 4 مہینے پورے کریں گے، روزانہ عمومی گشت کرنا ہے، اور روزانہ میرے بھائیوں مسجدوں میں جہاں قیام ہے خصوصی گشت کر کے فدائیں بنانی ہے۔ جماعت تعلیم کرے گی، تعلیم کے موقع پر تعلیمی گشت کرے گی۔ رات میں مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تو تعلیم کے موقع پر کیا کریں گے؟ 2 ساتھی تعلیمی گشت کریں گے، سب کا تعلیمی گشت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ برکت کے طور پر ایک جوڑی محلے میں چل کر آ گئی، فارمولیٹی پوری کر دی، تعلیمی گشت پورا ہو گیا، یہ فارمولیٹی کا کام نہیں ہے۔ ہاں یہ تعلیمی گشت ہے، جس عمل کو میں آپ مسجد میں کر رہے ہیں، اس عمل میں یہ محلے والے بھی کیسے شریک رہ جاؤں، اور اس عمل کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر کیسے پیدا ہو جاوے، اس نیت سے ہمیں آپ کو میرے بھائیوں ایمان والوں کے پاس جا کر ان کو سمجھا کر تعلیمی گشت کے اندر شریک کرنا ہے۔ کن لوگوں پر کریں گے؟ جو مشغول مجمع ہے ان کو نہیں چھیڑیں گے، جو فارغ فرصت میں بیٹھا ہے ان کے جا کر میرے دوستوں بھائیوں کیا ہے ان کو سمجھائیں گے۔ ایمان کی بات کرنے کے بعد لوگوں سے کہیں گے بھائی دیکھو ہماری جماعت مسجد کے اندر ہے، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ بیٹھے یہاں بات کر رہے ہیں، اس میں بھی گزر جائے۔ اگر یہی وقت اگر آپ نے مسجد کے اندر ماشاءاللہ تعلیم میں اللہ رسول کی باتوں کو سننے میں لگا دیا تو آپ کا یہ وقت بہت بڑا قیمتی بن جائے گا۔
लोगों को तैयार करें और अपने साथ मस्जिद में लेकर आए। पूरी जमात तालीमी गश्त करे, सुबह की तालीम के अंदर भी हो, शाम की तालीम के अंदर भी हमारा अमूमी गश्त होना चाहिए, सब साथियों का होना चाहिए। बदल बदल कर इलाकों को कि दो मस्जिद के सामने गए, वो वापस आ गए, दो दाईं तरफ जाए, वो आ गए, दो बाईं तरफ जामे, वो आ गए, दो किबले की तरफ जाए, वो आ गए, जगह बदल बदल कर फारिग बैठे हो मजमे पर रोजाना तालीम के मौके पर हमारा तालीमी गश्त होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तय करते हो, हाँ, खाली इसकी फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। तालीम के अंदर जो जितना वक्त है इसे मजबूर ना करो। कोई 10 मिनट है, ठीक बात है, आधा घंटा दे, बहुत अच्छी बात है। तालीम खत्म हो गई, एक अच्छा खासा मजमा आपके साथ मकामी बैठा हुआ है, इस मजमे को दो साथी लेकर बैठकर इनकी तश्कील करें। किस बात के लिए? हमारी रहबरी के लिए, उसको तश्कीली मुलाकातें करनी है। उस मजमे की 3 दिन चिल्ले 4 महीने की तश्कील न करो, इनकी रहबरी के लिए तश्कील करो कि आपके माशाल्लाह यहाँ बहुत दोस्त जान पहचान है ना, आप लोगों को जानते पहचानते, आप अपने दोस्तों के पास ले जाओ। बोला ठीक है अमीर साहब, दे दो कुछ साथी। हमारी माशाल्लाह जोड़ियां बनी हुई मशवरे में, एक जोड़ी दे दी, चलो गए मुलाकातों में, ये गए मुलाकात, ये मुलाकातों में। अब माशाल्लाह जैसी तालीम खत्म हो गई, हमारे साथ एक अमला था मकामी, हमने इन सब गाँव को अपने साथियों को काम पर लगा दिया, जमात तश्कील में चलने फिरने वाली। तालीमी गश्त की बरकत से एक अच्छा खासा मेरे दोस्तों भाइयों अमला मिल जाएगा आपको, काम करने वाला, आपकी रहबरी करने वाला। तो तालीमी गश्त रोजाना जमात को करना है। ऐसी चौथा गश्त तश्कीली गश्त है। जमात यह चाहती है मस्जिद से 4 महीने की जमात। क्या करेंगे बोलो? 4 महीने की जमात बनानी है। हमारी यह कहवत है कि भाई शक्किल बिल मौत यरदा बिल हुम्मा, मौत की तश्कील कर बुखार पर राजी हो जाएगा, मौत की तश्कील कर बुखार पर राजी हो जाएगा। जमात से तो बात करेगी किसकी बोलो? हम भले चिल्ले में आए, लेकिन हम तश्कील करेंगे किसकी? 4 महीने की। हम 3 दिन की बातें नहीं करेंगे, हम कमजोर कच्ची तश्कीलें नहीं करेंगे, हम मुतासिर होकर तश्कील नहीं करेंगे, नहीं, हम लोगों से 4 महीने की बात करेंगे। जब आप 4 महीने की बात करोगे ना, तो वो आपसे कहेगा भाई 4 महीना तो नहीं यार, तुम चिल्ला कहो तो मैं चला जाऊं, तुम 3 दिन कहो तो चला जाओ। बात रखेंगे 4 महीने की हर मुलाकातों में, तश्कीली मुलाकात। जमात 12 आदमी की है, मशवरे के अंदर अपनी उस मस्जिद के अंदर 6 जोड़ियां मुलाकात की तय कर, दो, एक नया, एक पुराना, एक कच्चा, एक पक्का, एक बोलने वाला मजबूत साथी और इसके साथ एक नया सीखने वाला साथी। वो सीखे इसको तश्कील करने के काम को। इसकी जोड़ियां बनाकर फिर माशाल्लाह जमात क्या है कि भाई जोहर की नमाज के बाद तरदीबी बात हुई, तरदीब के अंदर हमारे साथी बात करेंगे। क्या बात करेंगे? भाई देखो, दीन पर चलना सबके लिए जरूरी है। दीन जिंदगियों में मेहनत से आएगा। हमारी जमात मेहनत के लिए पहुंची है और ये दीन सबकी जरूरत है, मेहनत भी सबकी जरूरत है। इस मेहनत के लिए हम पहुंचे हैं, तो हम जब तक इस मस्जिद के अंदर ठहरे हमें पूरा साथ कौन देगा? जितने लोग माशाल्लाह तैयार हो जावे, इन्हीं को लेकर शुरू कर दें, इन्हीं को लेकर क्या कर दें हम? तश्कीलें माशाल्लाह जोड़ियां बनी हुई है, एक एक को लगाकर हमारे साथी माशाल्लाह मोहल्लों के अंदर मुलाकातें शुरू कर दें। जिम्मेदारों से मिलकर पूछ ले कभी आखिरी जमात कब बन गई थी? 4 महीने की, 3 साल पहले, 4 साल पहले। अरे बहुत से इरादे वादे वाले नाम पीछे से चले आ रहे हैं, वो नाम भी जमातों को दे दो। जो जिस मोहल्ले में नाम आएगा उसके घर की मुलाकात करके उसके इरादे को पक्का कर लेगा। बहुत दिनों से माशाल्लाह जमात उधार चल रही है, आज जमात माशाल्लाह मेहनत करेगी, ये जमात नकद बन जाएगी। तश्कीली मुलाकात है। जोहर के बाद जमात हरकत में आ जावे, असर के बाद गश्ती, असर बाद मुलाकातों में, असर की नमाज के बाद जमात पहले दावत के फजाइल बयान करे और फिर मजमे को तरतीब दे मेहनत और मुलाकात की। जो तैयार हो जावे इनके साथ अपने साथियों को गश्त के अंदर भेज दें और बाकी मजमे पर हमारे साथी, हमारा बात करने वाला साथी जिक्र के फजाइल बयान करेगा, तस्बीह के फजाइल बयान करेगा और सारे मजमे को और हमारी जमात के बचे हुए साथियों को सबको किबला रुख बिठाकर अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जे कर हमारी बाकी जमात से मुलाकात हो। फजर की नमाज के बाद वहां मसीवार जमात बैठती है, हमारी जमात मसीवार जमात के साथ शरीक हो जाएगी। ये नहीं कि मकामी लोग अलग हम अलग, हमारी जमात मसीवार जमात के साथ बैठकर कल दिन भर में जो मेहनत हुई है मस्जिद के साथियों के सामने ला दें और तरजीब दें कि भाई देखो अभी इशराफ पढ़ के इंशाअल्लाह फौरन हमको मुलाकातों में निकलना है। लोग इसको घरों के अंदर मिल जाएंगे, 9, साढ़े 9, 10 बजे लोग काम धंधे पर चले जाएंगे, फिर दूर दूर तक लोगों को तलाश करना पड़ेगा। अभी आसानी है, सारे मजमे को तरजीब देकर
ہماری جماعت ماشاءاللہ مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر محنت کے لیے نکلی. اور تو بھائیوں جماعت کو تھکنا پڑتا ہے. ہاں جماعت 1 دن 2 دن محنت کر کے تھکتی نا تو پھر ماشاءاللہ جماعت کے بننے کی شکل پیدا ہوتی ہے. ہاں جب جا کے 2 دن کی محنت میں 20 25 30 40 نام آ جاتے ارادے وعدے والے. اب ان کو وصول کرنے کی محنت، یہ ہمارا وصولی گشت ہے، ان کو وصول کرنا ہے نا کہ بھائی اب تک ان کو سمجھانے میں تیار کرنے میں ہم نے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ترغیب دی. انہوں نے اپنی 50-100 گرام کی زبان ارادے کے لیے ہلائی گھنٹہ محنت کے بعد. اب تو ان کا 60 کلو کا 70 کلو کا پورا جسم بستر سمیت مسجد کے اندر لانا ہے تو جماعت کو کتنی محنت کرنی پڑے گی. تو جماعت صبح سے فکر مند ہو جائے اور ماشاءاللہ جم کر وصولی گشت کریں. جنہوں نے ارادے کیے سب کو سمجھاویں. یہی موقع ہوتا ہے جماعت ہمت نہ ہارے، جماعت مایوس نہ ہو، جماعت تھکے نہیں. اللہ پر یقین کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے 2 رکعت پڑھ کر ساتھی وصولی گشت کے اندر نکلے. انشاءاللہ دوپہر تک صبح تک آپ دیکھیں گے پوری جماعت انشاءاللہ وصول ہو جائے گی. 8 آدمی آ گئے، 10 آدمی آ گئے، 12 آدمی آ گئے 4 مہینے کے. مقامی ساتھیوں کو ساتھ میں بٹھا کر پوری جماعت کا تفقد کرو. تفقد کرنے کے بعد اب یہ جماعت کا ماشاءاللہ مقامی ساتھیوں کو سونپو کہ بھائی ان کے بستر اور ان کا کیا ان کی کتابیں ان کے برتن وغیرہ کا آپ انتظام کریں. ہم لوگ ان کو جوڑ کر روانگی کی بات کرتے ہیں. جماعت اپنے سامنے چاہے وہ چلے کی ہو، 3 دن کی ہو، 4 مہینے کی جماعت ہو، ہم اپنے سامنے بٹھا کر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کے سامنے پوری روانگی کی بات بیان کریں گے. روانگی کی بات مقامی ساتھیوں کے حوالے نہیں کر دیں گے بھائی ہم کو وصول کرتے ہوئے 12 بج گئے ہم کو آگے جانا ہے ایسا کرو نا آپ روانگی کی بات کرو ہم چلتے نہیں. ہم اپنی کمائی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتے. میرے بھائیو اپنے سامنے ہی کیا کریں گے پوری روانگی کی بات بیان کر کے جماعت کو اپنے سامنے روانہ کریں. یہ 5 گشت روزانہ ہر گشت میں ایمان کی بات. تو زیادہ سے زیادہ وقت دعوت میں لگیں. دوسرا کام جس میں ہم کو زیادہ وقت دینا ہے جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنے سکھانے کا عمل کرے، تعلیم کا عمل کرے. ہمارے یہاں میرے دوستو بھائیوں فضائل کی کتاب فضائل اعمال کا حصہ 1 حصہ 2 ان دونوں کتابوں کو صبح شام کی تعلیم کے اندر جماعت سے 4 گھنٹے پڑھے. جماعت اپنا وقت مشورے سے طے کر لیں کہ 9:30 بجے تعلیم شروع ہوگی. صبح کی ملاقاتوں کی جماعتیں 9:15 بجے مسجد کے اندر آ جائیں. اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤں. چاش کا موقع ہے چاش پڑھ لیں اور باوضو ہو کر ساری جماعت ماشاءاللہ کیا ہے تعلیم کے حلقے میں بیٹھ جائیں. پہلے دن تعلیم کے اندر جماعت کیا کرے گی کہ بھئی ہمارے یہاں تعلیم شروع ہوتی ہے قرآن کے فضائل سے، پھر قرآن کے صحیح کرنے کے حلقے لگتے ہیں. پہلے دن جماعت کا ایک حلقہ لگے، سب کا کلمہ سنو، سب کی سورہ فاتحہ سنو. پتہ چل جائے گا کون قرآن کے اعتبار سے مضبوط ہے، کس کا قرآن زیادہ صحیح ہے، کس کا قرآن صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، کس کا کلمہ صحیح ہے، کس کا کلمہ کمزور ہے. ان ہمارے مضبوط اور کمزور ساتھیوں کی کیا بنا دو جوڑیاں بنا دو. ان کا کلمہ صحیح کراوے، ان کا قرآن صحیح کراوے، ان کی اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ صحیح کراوے. ہر ساتھی پر اتنی محنت ہو چلے 4 مہینے میں کہ میرے بھائیوں اتنا قرآن جو قرآن وہ نماز میں پڑھتا ہے ہمارے ان تعلیم کے حلقوں کے اندر کیا ہو جانا چاہیے بولو صحیح ہو جانا چاہیے. قرآن کو صحیح پڑھنے کا حکم ہے. ایک ہمارا بچپن کا یاد کیا قرآن ہے میرے بھائیوں، اس کو پھر ہم بھول گئے ہے نا، ہماری صحت نہ رہی. اللہ کے راستے پھر موقع ملا ہے اپنے قرآن کو صحیح یاد کرنا ہے. جب ساتھی اس کو دل پر لیں گے مجھے میرے ساتھی پر محنت کر کے اس کو سکھانا ہے تو واقعتاً اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ہمارے ساتھی چلے میں 4 مہینے میں اپنا کلمہ بھی صحیح کر لیں گے، اپنا قرآن بھی صحیح کر لیں گے، 10 سورتوں کو بھی صحیح کر لیں گے. ایک عمل تعلیم کے حلقوں میں اپنے ساتھیوں پر قرآن کے صحیح کرنے کی محنت ہے. کتاب پڑھنا ہے، حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، اندر دیکھ کر حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں گے. اور میرے بھائیوں کتاب کو ساتھی پڑھے جس کو اچھا پڑھنا آتا ہے، اٹک اٹک کا پڑھتا ہے، جس کو گجراتی پڑھنا نہیں آتا ہے آپ سیکھنے کے لیے اس کو کتاب مت دو ورنہ ساتھی اکتائیں گے. یہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، گجراتی حروف کی جو جوڑنی ہے اس کو بولنا برابر نہیں آتا ہے تو سننے والا مجمع ہے نا بے دھیانی کے ساتھ بھی کتاب کو سنے گا. جماعت سے اچھا پڑھنے والا آدمی کتاب کو پڑھے. ہاں حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں، اندر کے فائدے کو پڑھیں، اپنی طرف سے کوئی تقریر نہ جاڑیں. اور میرے بھائیوں کوئی مشکل لفظ ہے اپنی گجراتی زبان کے اندر اپنی آسان زبان کے اندر اس کا ترجمہ مطلب سمجھاتے ہیں.
ہر باب میں سب پڑھنا ہے. نماز کے فضائل میں سے، ذکر کے فضائل میں سے، ہے نا، قرآن کے فضائل میں سے، صحابہ کے واقعات میں سے، تبلیغ کے فضائل میں سے، صدقات کے دونوں حصوں میں ہر ایک میں سے 10-10 12 منٹ پڑھنا ہے. پڑھنے والا ہوں ہاں بھی کرتا رہے تاکہ سننے والے بھی برابر دھیان توجہ کے ساتھ سن رہے کہ نہیں سن رہے. ایسا نہیں کہ پڑھنے والا اندر سر کر کے بس پڑھ رہا ہے اور سننے والا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی پنکھا دیکھ رہا ہے، کوئی مسجد کا گھڑیال دیکھ رہا ہے. کہ نہیں، یہ بے دھیانی کی بات ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بے دھیانی کے ساتھ نہیں سنا جاتا ہے. اللہ سنا جا سکتا ہے جتنا ادب، دھیان، توجہ کے ساتھ پڑھنے والا، سننے والا مزہ اس چیز کو لے گا، یہ چیزیں انشاءاللہ دل میں اترے. اللہ اس پر عمل کی توفیق دے گا. خدا پاک دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے گا. اس لیے تعلیم میں بیٹھیں گے عمل کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، دوسروں کے ساتھ پہنچانے کی نیت کچھ بیٹھیں گے. صبح کی تعلیم، شام کی دونوں ملا کر 4 گھنٹے. ہاں، کوشش کریں صبح کی تعلیم ذرا اچھے وقت پہ ہو جائے. یہ سردی کا زمانہ ہے، دور اثر کا فاصلہ کم ہوتا ہے. اچھی تعلیم ماشاءاللہ صبح میں ہو جائے گی. دور کے بعد کی تعلیم کے لیے کم وقت میں ہمارا وقت پورا ہو جائے گا. دوپہر کی تعلیم میرے بھائیو ظہر بعد فوراً شروع کر دیں. عام طور پر ہماری جماعتیں صبح مشورے کے اندر دوپہر کی تعلیم کے لیے ٹائم طے کرتے ہیں. 3 بجے لوکا مل صاحب 3 بجے تعلیم، 3 بجے طے کرتے ہیں، 3:30 بجے طے کرتے ہیں. اور ہوتا کیا جانتے ہیں؟ ہوتا یہی ہے کہ نماز جماعتیں ظہر بعد سو جاتی ہیں. اب قیلولہ ہو رہا ہے. اب قیلولہ تعلیم کے موقع پر اس کا ذمہ دار سب کو اٹھا رہا ہے، بھائی او بھائی او بھائی. اب اٹھتے 15-20 منٹ اسی میں چلی جاتی ہے. پھر ہم لوگ ایسے ہیں کہ میرے دوستوں بھائیوں، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے چائے کی عادت ہوتی ہے. وہ خدمت والے جب تک چائے نہ بنے وہاں تک تعلیم کا حلقہ جمتا نہیں ہے نا. اور چائے بن بھی گئی، اس کے بعد جماعت کے اندر ایک طبقہ ہوتا ہے پان پٹی والا. جب تک وہ اس کو نہیں کھاتا، اس کا اوپر کا ٹاور نہیں پکڑتا ہے نا، تو پھر وہ پورا آدھا پونا گھنٹہ تعلیم کا دوپہر میں شہید ہو جاتا ہے. لکھی ہے 1.5 گھنٹے، ہو رہی ہے 1.25 گھنٹے. لکھی ہے 1.5 گھنٹے، ہو رہی ہے آدھا گھنٹہ. نہیں، یہ صحیح ترتیب نہیں. ہماری جماعتیں طے کریں. ہاں، یہ جتنی بیٹھے نا یہ سب جماعتوں میں جائیں گے، 3 دن جائیں گے، چلا 4 مہینے جائیں گے. یہ جانے والے بھی طے کریں دوپہر کی تعلیم کا نظام ظہر کے بعد قابو میں لاویں. اس کے لیے جماعت اپنا قیلولہ ظہر سے پہلے کر لیں. اس کے لیے جماعت اپنا کھانا ظہر سے پہلے کر لیں. اور ظہر سے پہلے کا کھانا اور قیلولہ جب قابو میں آئے گا کہ جماعت اپنا ماشاءاللہ کیا ہے، اپنا کھانا سیدھا سادہ پکا لیں. سیدھا سادہ کھانا پکا لیں. صبح کی تعلیم جیسی ختم ہو، خیرم کیا ہو جائے، دسترخوان بھی جائے، بھوک لگ جائے. اور بھوک بھی اس وقت لگے گی جب صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا. اب صبح کے ناشتے میں بھرجیاں بھی بن رہی ہے، آملیٹ بھی بن رہا ہے، قیمہ پاؤ بھی بن رہا ہے. اب ظاہری بات ہے اتنا ٹھوس کر کھائیں گے دوپہر کو بھوک کہاں سے لگے گی؟ بھوک نہیں لگے گی تو کھانا زور بعد ہوگا. کھانا زور بعد ہوگا، سستی آئے گی، تعلیم شہید ہو جائے گی. ہماری جماعتیں ناشتہ ہلکا پھلکا رکھیں تاکہ جیسے تعلیم ختم ہو خدمت والے کھانا تیار کریں. کوئی کھانے کا جماعت کا اکرام کرے نا، خدمت مقامی ساتھیوں سے بھی کہہ دو، بھائی دیکھو ہماری 9 بجے تعلیم شروع ہوتی ہے یا 9:30 بجے، ہم 12 بجے اپنی تعلیم، آپ 12 بجے کھانا لا سکتے ہیں تو الحمدللہ آپ کی دعوت تو بہت اچھی بات، تاکہ ہمارا پورا ایک شیڈیول، ہمارا نظام الاوقات کیا ہے باقی رہے گا. ہماری جماعت بننا اپسیٹ ہو جائے گی. آپ کی مہربانی، آپ اپنی محبت سے کھلاتے ہیں، اکرام کرتے ہیں. آپ 12 بجے سے پہلے کھانا لائیں، ہر رکھ کے چلے جائیں، خدمت کے ساتھی گرم کر کے کھلا دیں. تو ہماری جماعت سے اپنا ٹائم ٹیبل ایسا سیٹ کرے کہ جس کی وجہ سے دوپہر کی تعلیم کا نظام ظہر کے بعد قابو میں آ جائے. سمجھے نا میرے بھائیوں؟ دوپہر میں آپ کی ماشاءاللہ تعلیم 1.5 گھنٹہ ہو گئی. اب عصر میں 1 گھنٹہ باقی ہے، پونا گھنٹہ باقی ہے. اب یہ ماشاءاللہ تشکیل ملاقاتوں کا وقت ہے. بھائی چلو اس وقت تک خدمت والے ساتھی چائے بھی بنا کر رکھ دیں گے، جو فوراً چائے پی، اب جماعتیں نکل گئی ملاقاتوں کے لیے. تشکیل کا کام قابو میں آئے گا. کتنا اچھا وقت. تو طے کرو انشاءاللہ تعلیم کو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ پورے سفر میں کریں گے. بھائی طے کرتے ہو؟ تیسرا کام جس میں ہم کو سب سے زیادہ وقت دینا ہے وہ عبادت ہے. عبادت اللہ کے راستے میں نکل کر 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے. ہاں دیکھو، جماعت میں نکل کر اب نہ گھر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ دکان ہے، نہ نوکری ہے، نہ کھیتی، کچھ نہیں ہے. ہم فارغ ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے مشق کرنے کا. جماعتوں کو نماز کے ساتھ پڑھنے کا 4 مہینے میں 120 دن کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ.
40 नमाजें तकबीर उला के साथ, हदीसों में है ना, आप भी 40 नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ेगा, जहन्नम से बरात, निफाक से बरी। अरे कितनी बड़ी, कितना बड़ा इनाम है कि एक आदमी पर मुनाफिक का लेबल ही नहीं लगेगा। उसने 200 नमाजें और मेरे भाइयों तकबीर उला के साथ पढ़ ली। अल्लाह इसको कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं इसको जहन्नम से बरात है, ये जहन्नम में नहीं जाएगा। भाई कितनी बड़ी बात है ये तो। अल्लाह ने मौका दे रखा है इस रास्ते में निकलने के बाद कि हम मेरे भाइयों अपनी 40 दिन की नमाजें, 4 महीने की सारी नमाजें तकबीर उला के साथ पढ़ने का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। किसी साथी की तकबीर उला फौत न हो जाए, है ना, और किसी का अगर तकबीर उला फौत हो जाए 20वें दिन 21वें दिन, वो तय कर ले कि भाई अब से नया चिल्ला, आज से नया सूरा शुरू करेंगे, उसी दिन से फिर चिल्ला शुरू कर ले कि भाई मेरी तकबीर उला नहीं। और है अल्लाह के हजारों बंदे ऐसे हैं जो तय माशाल्लाह करते हैं, जमातों में इनकी तकबीर उला फौत नहीं, और घर आकर पाबंद बन जाते हैं। हमें तो निकल कर इसकी मशक करनी है, सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करनी है। हाँ, तीसरा कलमा 100 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये क्या कलिमात क्या है कि ये कलिमात का पढ़ने वाला जब इन कलिमात को पढ़ता है, ये सारे कलिमात आसमान पर जाते हैं, अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, पढ़ने वाले की मग़फ़िरत कराते हैं। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ 100 मरतबा। हाँ, हमारा हर साथी अल्लाह के रास्ते में निकलकर फजर की जमात खड़ी हो उससे पहले अपनी तस्बीह 3 तस्बीह मुकम्मल कर ले। शाम की तस्बीह असर बाद मौका मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब बाद को गश करना है, इशा बाद बयान करना है, खाना है, रात को बिस्तर पर सोने से पहले क्या कर लेंगे, बोलो, तस्बीह पढ़ लेंगे। कोई साथी अपनी तस्बीह नागा नहीं करेगा। हाँ, कि दिन भर माशाल्लाह बहुत चलत फिरूत हुई, बहुत तश्कीलें हुई, बहुत मुलाकातें हुई, थके हैं। भाई थके हुई हालत के अंदर भी अल्लाह का नाम लेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला को इस थकावट की हालत में पढ़ने पर भी बड़ा तरस आ जाएगा, बड़ा रहम आ जाएगा कि मेरा बंदा थका हुआ है, इसकी आंखों में नींद है, लेकिन इसने अपने मामूल को पूरा नहीं किया है, ये बिस्तर पर बैठे बैठे मेरा नाम ले रहा है। बोलो अल्लाह को कितना प्यार आ जाएगा। पूरे चिल्ले में इन तस्बीहात को पढ़ने की मशक करना है। जब मशक करेंगे मेरे दोस्तों भाइयों, घर पर आने की बात भी अल्लाह ताला इसकी पाबंदी की तौफीक देगा। नवाफिल का एहतमाम करें, इशराक पढ़ें, चाश पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, रोजाना कुरान का 1 सुपारा पढ़ें, रोजाना सुपारा 1 पढ़ें। जितने लोगों को नाज़िरा कुरान याद है, ये अपना मामूल बनावे अल्लाह के रास्ते में निकलकर कि मेरे भाइयों दिन रात के वक्त में कोई वक्त निकाल कर रोजाना 1 सुपारा कुरान पाक की तिलावत करें। यह इबादत का दिन अल्लाह के रास्ते में निकलकर इसकी मशक करना है, इसको सीखना है। और चौथी चीज जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा वक्त लगेगा भाइयों, खिदमत है। हम खादिम बनकर चले। क्या चले, बोलो, खादिम। लोगों से खिदमत न ले, साथियों से खिदमत न ले, अपनी खिदमत खुद करें, अपना काम खुद करें, अपने कपड़े खुद धोवें, अपने बिस्तर खुद उठावें, अपना बिस्तर खुद बिछावें, अपना बिस्तर खुद लपेटे। किसी से कहे नहीं भाई जरा मारो बिस्तर उठा लेने, नहीं, गलत बात है। हम ये सीखने के लिए हैं। घर में तो हर आदमी ऐसा ही करता है, अपनी बीवी से, बच्चियों से, बेटों से। नहीं, अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमें ये सीखना है। हजरत साहब इकराम सवारी से कोड़ा नीचे गिर जाता, वो किसी से मांगते नहीं थे, नीचे उतर कर खुद कोड़ा अपने हाथ से उठा लेते। अपना काम खुद करना है। अपनी जमात के साथियों की भी खिदमत करनी है। क्या करनी है? साथियों में कोई बुजुर्ग साथी है, बड़ी उम्र का साथी है, मोहताज माजूर किस्म का आदमी है, भाई इसकी खिदमत, इसका बिस्तर उठा लें, इसका बिस्तर बिछा दें, इसका बिस्तर लपेट दें। हम कपड़े धोने बैठे, ला साहब तुम्हारे कपड़े में धो देता हूं। हमारे अंदर का जज्बा यह हो। खादिम जो होता है ना, वो सबको वाला लगता है। जमात में जो आदमी खिदमत करता है ना, पूरी जमात की आंखों का तारा बन जाता है, महबूब बनता है। खिदमत लेने का दाइया ना हो, खिदमत करने का अंदर से हमारा दाइया बने। हाँ, खिदमत का अमल जिंदगियों में तवाज़ु पैदा करता है। खिदमत से आदमी मेरे भाइयों अल्लाह का महबूब बन जाता है। इसलिए जमातों में निकलकर ये 4 महीने चिल्ले में हम सबको खिदमत करना है। अपनी खिदमत खुद करें, अपने साथियों की खिदमत करें, अपने जिम्मेदार की भी खिदमत करें। जमात के अमीर साहब की जमात के अमीर साहब की खिदमत क्या है कि अपने जिम्मेदार के मंशे को समझना है। जमात के जिम्मेदार की खिदमत यह है कि भाई इस वक्त हमारे अमीर साहब क्या चाहते हैं। भाई जमात खाना खाकर अभी लेटी है कैलूला के,
तहज्जुद में साथी उठे हुए हैं माशाल्लाह, गश्त, मुलाकातें, तालीम, मेहनत सब साथी मैदान में हरकत में हैं। बस ये 12:30 बजे कुछ मौका मिला कैलूला करने का, कमर सीधी करने का, और इतने में बस्ती में से 1-2 साथी आ गए। कभी साहब एक आदमी इस वक्त मिल सकता है, आप 1-2 साथी मुलाकातों के लिए दे दें। अभी साहब ने देखा सब बस्तर बिछा हुए हैं, अब इनकी आंखें देख रही किसको भेजूं किसको भेजूं। उस वक्त समाज के जिम्मेदार के मंशे को पहचान लें। हाँ, ये नहीं है कि हम चादर ओढ़ ले, बल्कि अभी साहब से कहा, अभी साहब मुलाकात में जाने का है, मैं तैयार, मैं जाऊंगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुरैश की एक औरत आई, आकर कहने लगी कि मुझे आप मेरे शौहर से तलाक दिलवा दें। आपने फरमाया ताज्जुब की बात है, कुरैश की इतनी औरतें जरी हो गई, तलाक चाहती हैं। आपने तहकीक की इसका शौहर कौन है, लोग इसको लेकर आए तो आपने देखा जवान आदमी है, कई दिनों से सर के बाल बने हुए नहीं है, दाढ़ी मूछ बनी हुई नहीं है, कपड़े देखो लगर वगर है, हुलिया सारा इसका ऐसा हुआ है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए क्या माजरा है। आपने अपने गुलाम की तरफ देखा, उमर ने अपने गुलाम की तरफ देखा तो हजरत गुलाम अपने गुलाम से कुछ नहीं कहा, गुलाम ने आंखों में अपने अमीर साहब के इशारे को, उनके मंशे को पहचान लिया कि उमर क्या कहना चाहते हैं। आपने उस गुलाम ने उस जवान को उठाया, ले गया, नहलाया धुलाया और इसके बाल बनवाए, खत बनवाया, अच्छे कपड़े पहनाया और इसको खूबसूरत बनाकर उमर की मजलिस में लेकर आए। वो औरत वहीं बैठी हुई थी। उमर ने उस औरत से कहा देख तो जरा इसकी तरफ। उसने देखा तो उसने शर्म की, हजरत उमर ने कहा पहचानती हो, तो उसने शर्म के मारे अपना सर झुका दिया। उमर ने फरमाया तलाक चाहिए, बोले नहीं चाहिए। कहा चलो भागो, उठो यहां से। वो गुलाम आपका अपने अमीर का मंशा, जमात ने अपने जिम्मेदार के मंशे को समझ कर चले। भाई सोने का वक्त है, लेकिन इस वक्त चंद लोग ऐसे हैं जो इसी वक्त मिल सकते हैं, ठीक है, अपना कैलूला कुर्बान करके मुलाकातों में निकल जाएंगे। और जमात बस्ती वालों की भी खिदमत करें, बस्ती वालों पर बोझ न बने। ये तो अब बस्तियों में, इलाकों के अंदर पानी, टंकी, ये सब चीजें सहूलत हो गई, वरना आधी यूपी में आप चले जाओ, ये ऊपर के बिहार झारखंड के इलाकों में, वहां डंकी से पानी निकालते हैं, लोटे मट्टी के प्लास्टिक के भरते हैं। जमाते नमाजी जोहर में आवे, इससे पहले सारे वजू खाने के लोटे भर देवे, सारे इस्तिंजा खाने के वोटे लोटे भर के पानी से भरकर तैयार रखे। हाँ, बस्ती वालों पर जरा भी बोझ नहीं, बस्ती वाले खुश, माशाल्लाह इतनी अच्छी जमातें हैं, भाई कितने अच्छे लोग हैं। ये 2 दिन ने 3 दिन हमारी बस्ती के अंदर रहेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, 4 दिन रहेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। हम बस्ती वालों पर बोझ न बने। ये 4 अमल में हमको सबसे ज्यादा मेरे भाइयों अपना वक्त देना है। और जमात को मेरे दोस्तों भाइयों देखो, 4 काम बिल्कुल नहीं करेंगे, 4 काम बिल्कुल नहीं करेंगे। एक तो हम जबान का सवाल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बोलो? जबान का सवाल, हदीस में है अस्सवाल दुल्लुन, सवाल तो जिल्लत है। हाँ, जबान का सवाल न करें, दिल का सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे। कि किसी बस्ती में कई दिनों से चले आ रहे हैं, खाना पकाते खाना पकाने के लिए, खाना पकाते चिल्ला गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, किसी ऐसी बस्ती में दाखिल हो गए,